السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران کی آیت 47، 48 اور 49 ان آیات کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں اور معنی جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، تو حضرت مریم نے کہا، ربی ہے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرا بیٹا کیوں ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتوں نے کہا یوں ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا امر کا فیصلہ کر لے تو کیا کہتا ہے اس کے لیے ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو سکھائے گا کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے ایک پرندہ بن جاتا ہے۔ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور وہ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا رہے ہو یا جو گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اس میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ حضرت مریم نے کہا، اے اللہ مجھے بچہ کیوں کر ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کے لیے وہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے، اور اس کو لکھنے اور شریعت کا، تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا، تو تمہارے لیے پرندے کی ایک مورت بناتا ہوں، پھر اس پہ پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے، اور اللہ کے اذن سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا عطا کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں اس چیز کی خبر کرتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو اگر تم مومن ہو۔ بے شک ان سب چیزوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت مریم کو خوشخبری دینے کے بعد حضرت مریم کا ریاکشن نوٹ کیا۔ معزز لسنرز، ہم یہ جانتے ہیں کہ خوشخبریاں ہمیں اللہ کی طرف سے جب ملتی ہیں تو ہمارے حالات کے بدل جانے کی نوید ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس سچویشن میں حضرت مریم کے لیے حالات کے بدل جانے کی نوید نہیں ہے۔ وہ اپنی لائف میں بڑا سیٹل ہیں، جہاں پر وہ ہیں وہاں پر وہ ان کو اب اپنے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا ہوا ہے انہوں نے۔ ان کی جو فیلڈ ہے یا وہ جو ان کا پروفیشن ہے، اس پروفیشن میں ان کو بچے لینے کی اور شادی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ ایک ایسے پروفیشن میں ہیں جس میں رہبانیت کی زندگی گزارنی ہے ساری عمر، یعنی جو عورتیں ہوں گی وہ کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں بچے سے حاملہ نہیں ہوں گی اور وہ شادی نہیں کریں گی۔ اس ایک سوچ کے تحت حضرت مریم زندگی گزار رہی ہیں اینڈ شی از کوائٹ سیٹسفائیڈ، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو ایک خوشخبری دی۔ خوشخبری دو پارٹس میں تھی۔ پارٹ نمبر 1 جو تھا وہ یہ تھا کہ مریم، تمہیں اللہ نے تمہاری صفائی اور تمہاری طہارت کی وجہ سے اپنے دربار میں تمہاری ان تمام چیزوں کو قبول کیا، تم انتہائی پاک باز اور بہت پاک دامن خاتون ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس پاک دامنی کو بہت پسند کرتا ہے، اور تمہاری اس پاک دامنی کو اللہ تمام جہان کی عورتوں کو بتاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے تو مریم سلام اللہ علیہا جیسا پاک دامن ہو کے دکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ان کو کہا کہ اتنی بڑی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکشن ہو گئی کہ تمہیں ایز این ایگزامپل سلیکٹ کر لیا گیا دنیا جہان کی عورتوں کے لیے۔ اب تم نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نیک کام کرنے میں بہت زیادہ حریص ہو جانا ہے۔ نمازیں پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ وہ ہیکل میں رہ رہی ہیں، ان کے لیے یہ کرنا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی فرما برداری کرو۔ یہاں تک بات رک نہیں گئی، اب اس خوشخبری کا دوسرا حصہ ہے۔ اس خوشخبری کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم کو یہ خوشخبری دی، اللہ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا، عیسیٰ مسیح۔ اور پھر اس بیٹے کی کوالٹیز کی ایک لمبی لسٹ اللہ نے حضرت مریم کو گنوا دی۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزاتی طور پر دنیا میں آنے والا بچہ۔
دنیا اللہ کے کلمہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو وجیح کہا، دنیا اور آخرت میں مقربین میں سے کہا، بہترین قوت گویائی اور قوت کلام سے نوازا، بہترین لکھنے کی کوالٹی سے اس کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت اور کتاب اور تورات کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انجیل اور صاحب شریعت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب کتاب بنایا۔ وہ ایک رسول ہوگا، یعنی کہ رسالت لے کر دنیا میں آئے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف ہی رسالت وہ لے کر آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد ان میں معجزات ہوں گے کہ وہ پرندے کی مورت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں جو پھونک مارے گا اس کا نام لے کر، تو وہ ایک عام سی مورت، یعنی کہ مٹی کی مورت، جان دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن وہ جیتے جاگتے پرندے میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ جو اندھا ہوگا اس کو ہاتھ لگائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ کوڑی ہوگا اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا کوڑ جاتا رہے گا، وہ حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، اور وہ یہ سب کے سب کام اللہ کے اذن سے کرے گا۔ اور وہ لوگوں کو جو آئے ہوں گے تو وہ بتا دے گا کہ وہ کیا کھا کر رہے ہیں اور ان کے گھروں میں کیا پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ کتنا عظیم الشان بچہ ہے، بچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو دیا۔ تو جو قرآن پاک کا یہ مقام ہے، یہ اسینشلی وومنہڈ کے ان پرابلمس کو ایڈریس کرتا ہے جو کہ اس وقت کے معاشرے کے بہت زیادہ پرابلمیٹک مسائل ہیں۔ یعنی ایک عورتوں کے لیے جو ایک پل کانفلکٹ ہے ان کے لیے، کہ ان کو سوسائٹی کے اتنے زبردست اور اتنے ریگوریس سٹینڈرڈز کو فلفل کرنا پڑتا ہے کہ ایک عورت اگر ایک پڑھی لکھی خاتون ہے تو اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں بہت سمجھ لیجئے کہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کیا کرے، خالی گھر رہ کر بچے پالے۔ لیکن اگر وہ یہ کرتی ہے اپنی خواہش کے لیے، یا اس کو اس کا خامد کہتا ہے یا سسرال والے کہتے ہیں کہ آپ نے باہر نہیں جانا، اب بس بہت نوکری کر لی، اب گھر بیٹھو اور بچے پالو، تو یہ ایک جو سجیشن ہے یا جو یہ ایک سینیریو ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جو لبرل لوگ ہیں ان کو بہت کھلتا ہے، بہت چبھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عورت کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہو گئی، عورت اگر کو اپنے آپ کو ایکسپلور ہی نہیں کرنے دیا گیا، بس وہ اس لیے اس نے تعلیم حاصل کی کہ گھر بیٹھے ہانڈی چولہا کرے، بچوں کو پالے۔ یہ کون سی ایسی جو ہے وہ معاشرہ ہے جس میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں گی تو ہی ترقی ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک ایسی سچویشن سے نکالا، اس سچویشن میں جہاں پر حضرت مریم سیٹل تھیں، ایک پریکٹیکل لائف گزار رہی تھیں، ایک پروفیشن میں تھیں، وہ ہاسٹل میں سمجھ لیجیے رہ رہی ہیں، اور ان کو بالکل کوئی بھی جو ہے شادی کا کوئی ان کے اس پروفیشن میں ہی نہیں ہے، اور وہ آرام سے زندگی گزار رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو جب خوشخبری دی بچہ ہوگا، تو خوشخبری دیکھیے کہ یہ خوشخبری نہیں ہے، اس عورت کے لیے کبھی بھی خوشخبری نہیں ہے۔ مطلب آپ ساری حالات کو میں دیکھ کے کہہ رہی ہوں نا، کہ ہم اپنی سوچوں کی اور اپنی عقل کے مطابق اگر دیکھیں تو پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو کہا جاتا آپ کی شادی ہوگی، پھر شادی کے بعد فرشتے خوشخبری دیتے کہ آپ کا بچہ ہوگا۔ اب بغیر شادی کا تو کہیں ذکر ہی نہیں، تو بچہ ہوگا، تو کیسے ایک آپ اس عورت کی جگہ پہ خود کو رکھیں نا، تو اس کی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ سوشل پریشرز ہیں بہت زیادہ، کہ جس جگہ پہ وہ جاب کر رہی ہے، جس جگہ پہ وہ رہ رہی ہے، جو اس کا پروفیشن ہے، وہاں پر اتنا اسٹرکٹ سٹینڈرڈ ہے کہ بیبی نہیں لے سکتے بھئی آپ، یہ آپ نے پہلے سے ہی سوچ کر اس جگہ پر آنا تھا کہ شادی نہیں ہوگی، آپ بیبی نہیں لے سکتے۔ اب انہوں نے اپنی اس خواہش، اپنے اندر وہ خواہش ہی پیدا نہیں ہونے دی، تو بیبی نہیں ہوگا یہ۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ تمہارا بچہ ہوگا، تو جو ان کا انسٹنٹ ریاکشن تھا وہ کیا تھا؟ میرا کیسے بچہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مجھے تو کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ تو ایک انسان اپنی ان تمام پاسبلٹیز کو ذہن میں رکھتا ہے نا، جب آپ کو کوئی کام یا کوئی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ویریس پاسبلٹیز ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا تم فکر نہ کرو، اسی طریقے سے ہوگا جیسے کہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہوگا تو اسی طریقے سے نا، یعنی تمہارے پیٹ سے بطن سے پیدا ہوگا۔ لیکن جو اس کا دوسرا پارٹ ہے کہ اس کا باپ کون ہوگا، تو وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اور بغیر مرد کی ایک عورت کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کذالک یخلق اللہ ما یشاء، اسی طریقے سے جو اللہ چاہتا ہے۔ بالکل جب تمہیں بے موسم کے پھل دیے اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف دا وے ہو کر خیر کے عادت ایک چیز تمہیں نصیب کی، اسی طریقے سے تمہیں بچہ بھی ہوگا۔
تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کیسے، یہ کس طریقے سے تھا، کیا حضرت جبرائیل کی پھونک سے، کیونکہ وہ کلمت اللہ کی تائید سے ہوئے ہیں. تو لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہمیں زیادہ کرید نہیں کرنی چاہیے. جتنا قرآن نے بتا دیا اتنا ہی ہم ایمان ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور حضرت جبرائیل نے بشارت دی. کیونکہ اس بات کو اتنا ڈیٹیل میں پڑھنے کا اس لیسن سے کوئی کنیکشن نہیں جو اس واقعے سے ہمیں ملنے والے ہیں. تو لہٰذا جتنا ہمیں سمجھ میں ہم اسی کو فوکس کرتے ہیں. یہاں پر جتنا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، تفسیر کی کتابوں میں اسرائیلیات بھی کی روایات بھی ہیں کہ حضرت جبرائیل نے ان کی چاک گریبان میں جب جو پھونک ماری تو وہ حمل ٹھہر گیا ان کو. کچھ کہتے ہیں کہ ان کو 9 ماہ کا حمل فل کا فل ٹھہر گیا، کچھ کہتے ہیں نہیں آہستہ آہستہ ٹھہرا. لیکن بہرحال ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں اگر ہمیں پتہ بھی چلی جائے تو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی ایک لمبی لسٹ خصوصیات کی دے کر ان کو کہا کہ تمہیں بیٹا ہوگا. اب یہ بات میں جو ہے حضرت عیسیٰ کی معجزات کا ذکر ہے یہاں پر، اور اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک انسان ہے اور وہ انسان خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. لہٰذا ریوائز کر لیجئے، یہ 9 ہجری میں اس کا شان نزول ان آیات کا 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مناظرہ کرنے کے لیے. اور جو عیسائی تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت مریم کے ساتھ صحبت کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا بیٹا حضرت مریم نے پیدا کیا. تو اس لیے وہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کا درجہ دیتے تھے، اور اس بات کو یہ قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں سے، انسانوں کو ریڈیمپشن کرنے کے لیے، ان کو تلافی کرنے کے لیے، نجات دینے کے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پر چڑھایا تاکہ وہ انسانیت کے بہاف پر اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اس واقعے کو سمجھایا ہمیں بڑی ڈیٹیل میں کہ حضرت مریم ایک پاک باز خاتون تھیں، ان کے کردار پر یا پھر دوسری طرف کچھ لوگ یہودی یہ کہتے تھے کہ آپ نے نعوذ باللہ کوئی غلط حرکت کی ہے جس کے نتیجے کے طور پر آپ نے سے بچا ہوا ہے. تو 2 ایکسٹریمز پہ لوگ تھے اس وقت اس سوسائٹی میں. جو حضرت عیسیٰ کے فالوورز تھے ان کو ماننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی ایک بشارت. وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ 3 میں سے تیسرے ہیں، یعنی کہ وہ 3 ہیں ہمارے خدا. تثلیث کا، یہ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عیسیٰ کو بتایا کہ ہی واز نو ڈاؤٹ ریئلی ویری ویری بگ پروفٹ، بہت اولو العزم پیغمبر، عظیم الشان رسول، اللہ کی طرف سے صاحب کتاب، صاحب رسالت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب حکمت ہیں. ان کو اللہ نے لکھنا اور بولنا سکھایا، وہ مقربین میں سے ہیں، وہ بہت عزت اور آبرو والے ہیں. سلامتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی، جس نے وہ پیدا ہوئے، جس نے وہ فوت ہوں گے اور جس نے وہ اٹھائے جائیں گے. ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب مقام کسی کا ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے تو ہمیں ایگزیکٹلی اسی مقام کو ڈٹرمن کرنا ہے جتنا کہ وہ ہے، نہ زیادہ نہ کم. حضرت عیسیٰ کے اس مقام سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم انسانوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ایگزیجریشن کرتے ہوئے اس کی عام انسانی مقام سے نکال دیتے ہیں. اور کچھ سیڈلی کچھ مسلمانوں کا بھی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیم عقیدہ ہے، کیونکہ ہم جب تعظیم کرتے ہیں تو غلو کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا انسان ہونا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں. انسان کو انسان کے پردے سے یا انسان کی باؤنڈری سے باہر نکال کر کوئی سپر نیچرل چیز بنا کر ہم جب تک پیش نہیں کریں گے تو شاید ہم اس بندے کی عظمت کا صحیح معنوں میں اظہار نہیں کر سکتے. تو یہی بات جو تھی وہ ان لوگوں نے کی جو کہ حضرت عیسیٰ کے فالوورز تھے. تو انہوں نے پھر بات پتہ کیا ہے معزز لسنرز، بات یہاں پر جو مجھے سمجھ میں اللہ نے سمجھائی وہ یہ ہے. نمبر 1 تو جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ لی تھی کہ حضرت جو مریم سلام اللہ علیہ ہیں وہ ان عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں جن کو کہ اپنے کیریئر کی وجہ سے بچوں کو پیدا کرنا اور بڑا کرنا ایک بہت برڈنسم کام لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جب ایک بچے کی خوشخبری دی تو حضرت مریم کا ریاکشن بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ان یوزول بھی تھا، تھوڑا سا حیرت والا بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوگا، بس تمہیں کہہ دیا ہے کہ ہوگا تو ہوگا، اب تمہیں اس بچے کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹیز نوٹ کرو. حضرت مریم سیٹسفائیڈ ہوئیں
اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا، لیکن وہ خاموش ضرور ہو گئیں، آگے سے جواب سوال نہیں کیا، اور بہت لمبی چوڑی ڈسکشن نے وہاں پہ کی۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بات ہم نے یہاں سے سیکھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا ایگزیکٹ مقام یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ کوئی بھی بندہ جو کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، قرآن پاک کے اس مقام سے ہمیں بہت ڈیٹیل میں سمجھ میں آ گئی، وہ کیسے پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کا مرحلہ کیا تھا اور کن حالات میں وہ پیدا ہوئے، اور یہ کہ جب وہ پیدا ہو رہے، جب ان کی بشارت دی گئی ان کی والدہ کو، تو کن کن خصوصیات سے ان کا تعارف کروایا گیا۔ تو یعنی اس سے آگے نکل کر کوئی بھی بندہ حضرت عیسیٰ کو انسانوں کے درجے سے نکال کر اللہ کا بیٹا کنسیڈر کرتا ہے یا کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ کفر ہے، بالکل کفر ہے کہ کسی انسان کو آپ سپر نیچرل کوالٹیز دے دیں۔ تو اس لیے بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے ان مسلمانوں کو جو اپنے بزرگان دین کو یا ایون کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے آگے کا درجہ دیتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ بہت سے مسلمان اس چیز کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، آپ دعائیں سننے پہ قادر ہیں، آپ ابھی تک اپنی قبر میں اپنے درود کے ساتھ، درود جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو آپ کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، آپ ان کے ساتھ شاباش کرتے ہیں، آپ نور ہیں، آپ انسان ہی نہیں، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لہٰذا جب آپ کا دل کرتا ہے، جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے، اپنے صحابہ کے لشکر میں جو رونق افروز ہوتے ہیں۔ یہ باتیں کیا عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا؟ وہ عیسائی مانتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بہت مقرب رسول سے ان کو آگے کا درجہ دے کر ان کو خدائی صفات میں شامل کر دیا، اور کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ یہ ہاتھ لگاتا ہے تو لوگ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ معجزے ہیں، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے کہ یہ انسان ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ انسان ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ جتنا مقام میں نے دیا اس سے آگے مقام مت دو۔ یہی ایک میسیج ہے مسلمانوں آج ہمارے لیے بھی، کہ ہم جو بزرگان دین کے نام پر کہ وہ ہواؤں میں اڑ گئے، وہ پانیوں میں چل پڑے، وہ میں یہاں پر میرا مقصد صرف آپ لوگوں کے اس عقیدے کی اصلاح ہے۔ جو بھی بندہ اس عقیدے کا قائل ہے وہ قرآن پاک کے اس مقام کو پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ ایگزیجریشن، غلو کرنا، مبالغہ آرائی کرنا، کسی کی محبت میں، تعظیم میں اس کو اتنا مقام دے دینا کہ اس کو آپ انسانوں سے نکال کر اللہ کے درجے پر لے جائیں، یا کسی کی نفرت میں اس کو اتنا نیچے گرا دینا کہ اس کو انسان سے نکال کر شیطان کے درجے پہ لے جائیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا آج کا کرنے کا کام۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے۔ اور تیسری چیز جو یہاں سے ہمیں پتہ چلی، اگین ایک سیلیبریٹڈ ہیپینس مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ دی کہ مدرہڈ از اے گریٹسٹ بلیسنگ۔ ماں بننا ایک بہت عظیم الشان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اور یہ بات ہمیں بار بار سمجھائی کہ عورتوں کی عظمت ماں بننے میں ہے۔ اپنی گودوں میں نسلوں کو پروان چڑھائیے، جو آپ اس حیثیت میں کنٹریبیوشن دیں گی وہ یقیناً مردوں کے شانہ بشانہ ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے ہمیں آئندہ آنے والے کل میں اچھے ڈاکٹرز اور انجینئر سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اچھے انسانوں کی، اور جہاں بھی جائیں روشنیاں بکھیریں، اور یہ یقین مانے اچھے انسان ہم مائیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہمیں ان کے لیے بہت دعائیں کرنے والی مائیں بنائے، ان کے لیے کنسرنس شو کرنے والی مائیں بنائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ترجیحی بنیادوں پر اپنی اولادوں کے لیے پلاننگ کریں۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔